بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ اور کراس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ۔ ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کیا چیز ہے اور کراس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کیا چیز ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں آمدنیاتی طلب کی آمدنیاتی لچک، اور کراس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کو ہم کہتے ہیں طلب کی متقاطع لچک۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک ہم نے جو بھی ٹاپک پڑھے ہیں طلب کی لچک کے بارے میں، ان کو ہم نے ریلیٹ کیا ہے قیمت کے ساتھ، لیکن آج ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس میں ہم طلب کو ریلیٹ کر رہے ہیں انکم کے ساتھ۔ طلب کا تعلق ہم اس میں دکھا رہے ہیں انکم لیول کے ساتھ۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ریئل لائف سچویشن میں جب ایک صارف کی انکم میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی آمدنی بڑھ جاتی ہے، تو اشیاء کے لیے اس کی طلب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی پرچیزنگ پاور بڑھ گئی تھی۔ اور جب اس کا انکم لیول ریڈیوس ہوتا ہے تو اشیاء کے لیے اس کی طلب بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم سادہ الفاظ میں کہتے ہیں کہ دیر ایگزسٹ پازیٹیو ریلیشن شپ بٹوین انکم اینڈ ڈیمانڈ فار گڈز اینڈ سروسز۔ آمدنی میں اور اشیاء و خدمات کی طلب میں جو ریلیشن شپ ہے وہ ہے پازیٹیو۔ آمدنی میں اضافہ، طلب میں اضافہ، آمدنی میں کمی، طلب میں کمی۔ تو اس ریلیشن شپ کو ہم جب میئر کرتے ہیں فارمولہ کی مدد سے، تو ہمارے پاس انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کا جو فارمولہ ہے وہ یہ فارمولہ ہمارے پاس ہے۔ انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ از اکول ٹو ڈیلٹا کیو اوور ڈیلٹا وائی ملٹیپلائڈ بائی وائی اوور کیو، کہ آمدنی کے معیار میں جب تبدیلی آتی ہے تو اس سے طلب میں تبدیلی آتی ہے، اور ان کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے اس کو ہم میئر کرتے ہیں انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کے ساتھ۔ اس کا جو آنسر آتا ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو میں آتا ہے، بیکاز دیر ایگزسٹ پازیٹیو ریلیشن شپ بٹوین انکم لیول اینڈ ڈیمانڈ فار گڈز اینڈ سروسز۔ تو یہ ایک بہت سادہ سی بات ہے۔ آمدنیاتی لچک جو ہے اس میں ہماری جو ریئل لائف سچویشن ہے اس کی عکاسی کی گئی ہے۔ اب دوسرا کانسیپٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کراس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ۔ یہ تھوڑی نئی چیز ہوگی آپ کے لیے۔ جب ہم طلب کی لچک کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اشیاء کی نیچر کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اب اشیاء جو ہیں وہ کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے متبادل کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ وہ چیزیں جو ایک دوسرے کے متبادل کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہیں، ان میں سے جب کسی ایک چیز کی قیمت تبدیل ہوتی ہے تو اس کی قیمت تبدیل ہونے سے کسی دوسری چیز کی ڈیمانڈ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ چیزیں جو ایک دوسرے کے نعم البدل کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں یا متبادل کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں۔ اس میں ہم ایگزامپل دے سکتے ہیں گندم اور چاول، چینی اور گڑ، اسی طرح سپرائٹ اور 7 اپ۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر گندم جو ہے وہ مہنگی ہوتی ہے تو اس کی متبادل چیز چاول جو ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات کیا، وہ چیزیں جو ایک دوسرے کے متبادل کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہیں، ان کی لچک کو جب ہم میئر کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہم فارمولہ استعمال کرتے ہیں وہ فارمولہ کیا ہے؟ وہ ہے کراس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کا فارمولہ۔ متبادل اشیاء میں جب ایک چیز کی قیمت تبدیل ہوتی ہے، فار ایگزامپل پرائس آف ایکس تبدیل ہوئی ہے، تو وائی چیز جو ہے اس کی ڈیمانڈ میں تبدیلی آ جائے گی۔ اس میں ہم نے ایگزامپل دی کہ گندم مہنگی ہو گئی ہے، گندم کو لوگوں نے استعمال کرنا کم کر دیا ہے، اس کے بجائے اس کی متبادل چیز جو ہے وہ چاول جو ہے اس کی طلب بڑھ گئی ہے۔ اب اس کے لیے فارمولہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کراس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کے لیے ہمارے پاس فارمولہ ہے الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ بٹوین ایکس اینڈ وائی کموڈٹی۔ ڈیلٹا کیو ایکس
ओवर डेल्टा पी वाई मल्टीप्लाइड बाय पी वाई ओवर क्यू एस। इसमें हम देखें कि प्राइस जो है वो वाई कमोडिटी की तब्दील हुई है, गंदम की कीमत जो है वो तब्दील हुई है, और तलब किसकी तब्दील हुई है, एक्स कमोडिटी की, चावल की तलब में तब्दीली आई है। तो ये रिलेशनशिप जो है इसको हम शो करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ। फिर ये केस तो हो गया जब वो अशिया जो एक दूसरे के मुतबादल के तौर पे या नेमुल बदल के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, उनके लिए हम क्रॉस इलास्टिसिटी का फार्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन कुछ अशिया ऐसी होती हैं जो इकट्ठा इस्तेमाल होती हैं, उनको हम कहते हैं मुश्तरका तलब वाली अशिया। वो अशिया जिनकी तलब मुश्तरका होती है, ठीक है। अब ये अशिया कैसी होती हैं, जो इकट्ठे इस्तेमाल की जाती हैं। फॉर एग्जांपल बैट और बॉल। बैट जो है वो अकेला काम नहीं करेगा जब तक इसके साथ बॉल ना हो। इसी तरह पेन है हमारे पास, तो साथ में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पेन के साथ हमें इंक चाहिए। इसी तरह शटल है तो उसके साथ हमें रैकेट चाहिए। तो मुश्तरका अशिया जो इकट्ठे इस्तेमाल होती हैं, उनमें से जब किसी एक की कीमत बढ़ती है उसकी तलब गिर जाती है, साथ ही उसके साथ में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ है उसकी तलब भी गिर जाती है। फॉर एग्जांपल बैट महंगे हो गए हैं, लोगों ने बैट ख़रीदने कम कर दिए हैं, साथ में बॉल जो है उनकी ख़रीद भी कम हो गई है, हालांकि बॉल की कीमत तो चेंज नहीं हुई है। तो ये सारे केसेस जो हैं इनको जब हम डिस्कस करते हैं तो हम उनको नाम देते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्लियर हो गया आप पे। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी के बारे में। वो फैक्टर्स जो कि डिमांड इलास्टिसिटी को मुतासिर कर सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो वो अवामिल जो है उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है शय की नौइयत। जो चीज़ एक सारफ खरीद रहा है वो चीज़ जो है वो किस नौइयत की है। अगर तो वो बेसिक नीड की चीज़ है कि बहुत ही बुनियादी ज़रूरत है हमारी, वो जैसे नमक है, आटा है, घी है, साबुन है, सर्फ है, तो ऐसी चीज़ों की कीमत में बड़ी से बड़ी तब्दीली जो है वो भी उनकी तलब में कम तब्दीली लाती है। तो वो चीज़ें जो हमारी बेसिक नीड हैं, जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, उनकी कीमत में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ भी आ जाए तो उनकी डिमांड में बहुत कम तब्दीली आती है। तो हम कह सकते हैं बुनियादी ज़रूरत की अशिया जो है उनकी तरफ कम लचकदार होती है। इसी तरह वो चीज़ें जो ज़ाया हो जाने वाली होती हैं उनकी तलब भी कम लचकदार होती है, क्योंकि हम इनको बहुत अरसे तक स्टोर नहीं कर सकते। फिर दूसरा फैक्टर जो है वो है कीमतों का मेयार। वो अशिया जो बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं उनकी तलब भी कम लचकदार होती है, जो बहुत घटिया होती हैं, मामूली कीमत की होती हैं, उनकी तलब भी कम लचकदार होती है। क्योंकि महंगी अशिया जो हैं, बहुत ज़्यादा कीमती अशिया, उनको एक ख़ास रिच क्लास जो है वही खरीदे। जो लग्जरी गुड्स हैं अगर वो सस्ती भी हो जाएं तो भी गरीब तबका उनको इस्तेमाल नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कीमती अशिया और बहुत घटिया अशिया जो हैं उनकी तलब कम लचकदार होती है। नेक्स्ट है शय के एक से ज़्यादा इस्तेमाल। एक चीज़ जो है उसका एक ही मखसूस इस्तेमाल है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनके एक से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो वो चीज़ जिसके एक से ज़्यादा इस्तेमाल होंगे उसकी तलब ज़्यादा लचकदार होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की मिसाल ले लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिजली जो है जब सस्ती हो जाती है तो हम मामूली काम जो है वो भी बिजली की मशीनों की मदद से करना शुरू कर देते हैं। जब बिजली के रेट्स बढ़ जाते हैं तो हम उसको बहुत ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें बिजली के बहुत ज़्यादा बिल जो हैं वो पे करना पड़ते हैं। तो क्या नतीजा निकला कि वो चीज़ जिसके एक से ज़्यादा इस्तेमालात हैं, जिसके बहुत सारे मुतबादल इस्तेमालात हैं, उनकी तलब की लचक ज़्यादा होती है। जब वो चीज़ सस्ती हो जाती है तो हम उसके ढेरों ढेर इस्तेमालात करते हैं, जब वो चीज़ महंगी हो जाती है तो हम बहुत ज़रूरी मकासद के लिए उसको यूज़ कर रहे होते हैं। नंबर 4 में है शय का मुतबादल इस्तेमाल।
اب شے کا متبادل استعمال وہی بات جو بھی ہم نے ڈسکس کی ہے کہ گندم، چاول اور اسی طرح چائے اور کافی وغیرہ وہ اشیاء جو ایک دوسرے کے متبادل کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں ان کی طلب بھی زیادہ لچکدار ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے وہ چیزیں جو ہمارے فیشن میں شامل ہو جاتی ہیں، ہماری رسومات کا حصہ بن جاتی ہیں یا ہماری لائکس اور ڈس لائکس کے زمرے میں آ جاتی ہیں، ان اشیاء کی طلب کم لچکدار ہوتی ہے۔ جو چیز فیشن میں آ جاتی ہے، ہماری ثقافت کا حصہ بن جاتی ہے، ہماری کسٹمز میں رسومات میں آ جاتی ہے، وہ مہنگی بھی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو ضرور خریدتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے گھریلو خرچ میں نسبتی اہمیت۔ ایک اور اہم فیکٹر جو کہ طلب کی لچک کو متاثر کر سکتا ہے وہ ہے کہ وہ چیز جو ہے اس کی ہمارے بجٹ میں کیا نسبتی اہمیت ہے، کیا وہ ہمارے بجٹ کا بہت بڑا حصہ کور کر رہی ہے یا ہمارے بجٹ کا بہت معمولی حصہ کور کر رہی ہے۔ تو وہ چیزیں جو ہمارے بجٹ کا بہت بڑا حصہ کور کر رہی ہوتی ہیں ان کی طلب زیادہ لچکدار ہوتی ہے۔ جب وہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں ہم ان کو کم مقدار میں خریدتے ہیں، سستی ہو جاتی ہیں ہم زیادہ خرید لیتے ہیں۔ اس کے بجائے وہ چیزیں جو ہمارے بجٹ کا معمولی حصہ کور کرتی ہیں، فار ایگزامپل اخبار ہے، نمک ہے یا انک کی ڈبی ہے، انک پاٹ ہے، تو وہ بادر نہیں کرتی۔ ریٹ زیادہ ہو جائیں کم ہو جائیں ہم نے ان کو معمولی مقدار میں خریدنا ہوتا ہے، ہم ان کی طلب کو تبدیل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہو گیا آپ کے؟ یہ تھے فیکٹرز آف ڈیمانڈ الاسٹیسٹی، وہ فیکٹر، وہ عوامل جو طلب کی لچک کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، بہت آسان تھا، آپ پہ بہت اچھی طرح سے کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ۔ نیکسٹ ملاقات۔